کے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ چیف جج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چارج شیٹ پڑھنا شروع کر دی۔ چارج شیٹ پر رانا شمیم پر توہین عدالت کے الزامات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ فرد جرم کے مطابق آپ نے کہا کہ چیف جج ثاقب نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے ہیں۔ آپ کے مطابق انہوں نے ہدایت دی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے۔ کیا آپ چارج فریم کو مانتے ہیں؟ عدالت کا رانا شمیم سے استفسار۔ رانا شمیم کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت کا رانا شمیم کے خلاف چارج فریم صرف میرے خلاف ہوا۔ رانا شمیم کا عدالت سے مکالمہ، ابھی آپ کے خلاف چارج فریم ہوا۔ عدالت نے کہا کہ رانا شمیم کی شفاف انکوائری اٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں مسترد ہیں۔ مجھے جو کرنا ہے کرے، میں اکیلا ہوں، مارچ میں ایک تاریخ دے، آپ کو آنا پڑے گا، آپ کے خلاف چارج فریم ہو گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ میں جتنی عزت اس عدالت کی کرتا ہوں شاید ہی کوئی اور کرتا ہو۔ رانا شمیم نے کہا کہ میں بہت ڈسٹرب ہوں، 20 یا 25 فروری تک کا تاریخ دیں۔ اٹارنی جنرل کی استدعا پر عدالت نے 15 فروری تک کی تاریخ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا صحافیوں کے خلاف چارج فریم نہ کرنے کا فیصلہ، اس معاملے کو عارضی طور پر نمٹاتے ہیں، اگر صحافیوں نے ایسا کچھ کیا تو چارج فریم کیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی سے۔ جی امرین علی، بتائیے گا۔ دیکھو جی، سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عدالت میں فرد جرم پڑھ کر بھی سنائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ آپ نے کہا چیف جسٹس ثاقب نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے ہیں۔ آپ کے مطابق انہوں نے ہدایات دی کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے، جبکہ اس دوران چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا آپ چارج فریم کو مانتے ہیں، جس پر رانا شمیم نے انکار کیا۔ عدالت نے رانا شمیم کے خلاف چارج فریم کر دیا۔ چارج فریم صرف میرے خلاف ہوا ہے، رانا شمیم نے عدالت سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ عدالت نے ریمارک دیے کہ ابھی آپ کے خلاف چارج فریم ہوا ہے۔ رانا شمیم کے شفاف انکوائری اور اٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ رانا شمیم نے کہا کہ مجھے جو کرنا ہے کریں، میں اکیلا ہوں، مارچ میں ایک تاریخ دے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا، آپ کے خلاف چارج فریم ہو گیا ہے۔ رانا شمیم نے کہا کہ میں بہت ڈسٹرب ہوں، 20 یا 25 فروری تک چاہتا ہوں کہ اس کیس کی تاریخ مقرر کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافیوں کے خلاف چارج نہ فریم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ عدالت نے کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی۔ تاہم فرد جرم میں یہ بھی بتایا گیا کہ بیان حلفی 15 نومبر کو اخباروں میں شائع ہوئی، جبکہ جواب میں کہا گیا کہ بیان حلفی نوٹرائز کرا کے سیل کیا اور نوازے کے حوالے کیا گیا۔ کوریئر سروس سے بیان حلفی موصول ہوا۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے بیان حلفی نوٹری پبلک سے لیک ہوا ہو۔ آپ نے نوٹری پبلک اور انصار عباسی کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہیں کی۔ عدالت کو سیکنڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اپنے کنڈکٹ سے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی گئی۔ جی امرین علی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ناظرین کو ایک بار دوبارہ بتائیں کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چارج شیٹ پڑھنا شروع کر دی۔ چارج شیٹ میں رانا شمیم پر توہین عدالت کے الزامات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا۔ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے ہیں۔ آپ کے مطابق انہوں نے ہدایت دی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے۔ کیا آپ چارج فریم کو مانتے ہیں؟ عدالت کا رانا شمیم سے استفسار۔ رانا شمیم کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت کا رانا شمیم کے خلاف چارج فریم صرف میرے خلاف ہوا۔ رانا شمیم کا عدالت سے مکالمہ، ابھی آپ کے خلاف چارج فریم ہوا۔ عدالت کے مطابق رانا شمیم کی شفاف انکوائری اور اٹارنی جنرل کو کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں مسترد ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اینکر پرسن شاداب ریاض سے۔ جی شاداب ریاض، بتائیے گا۔ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سربراہی میں جو بینچ ہے، اس نے گلگت بلتستان کے چیف جج
کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ فرد جرم صرف چیف جج کے اوپر دائر کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ باقی کے جو لوگ ہیں ان پہ فرد جرم کیوں نہیں عائد کی گئی، جس پر عدالت نے کہا کہ باقی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو چارج فریم کیا جائے گا۔ دیکھیں اب قانونی طور پر تو جب کوئی توہین عدالت کی کارروائی کسی کے خلاف بھی شروع کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا اور سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ چارج فریم کا ہوتا ہے، کیونکہ نارملی جب اگر کسی کی معافی تلافی ہونی ہوتی ہے تو وہ اس میں چارج فریم ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ معافی تلافی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ فاضل چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے وہ فرد جرم باری باری جو ہے وہ پڑھ کے ان کو بتائی گئی، ان کو مختلف شخص جو کہ ایک طریقہ کار ہے کہ کیا چیف جسٹس ثاقب نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ کے مطابق ہدایت دی ہے کہ نواز شریف اور مریم الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی چارج فریم کو مانتے ہیں؟ عدالت نے جب رانا شمیم سے یہ پوچھا تو انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اب جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جب کوئی کسی بھی ملزم کے اوپر فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہوتی ہے کہ جو وہ صحت جرم سے انکار کر دے، یعنی کہ وہ کہہ دے کہ بھی میرے پہ جو لگائے جانے والے الزامات ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دوسری اس میں اگر وہ اقرار جرم کر لے کورٹ کے سامنے تو پھر تو ظاہر سزا ہی بنتی ہے۔ اب جو معاملات جو نکات اٹھائے گئے تھے جو کہ خبر میں بھی سامنے آئے تھے کہ سابق چیف جسٹس نے مریم نواز کے حوالے سے جو باتیں کی، انہوں نے جو سابق چیف جج ہیں انہوں نے تو صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ جو سمجھیں کہ ایک طریقے سے یہ معاملہ جو ہے ایک دفعہ پھر ٹرائل میں آ جائے گا۔ یہاں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ظاہر انہوں نے جب صحت جرم سے انکار کر دیا ہے تو پھر اس حوالے سے جو ایویڈنس ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اس میں جیسے چیف جج کا یہ کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل کو الگ کیا جائے، ان کی وہ استدعا تو مسترد ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے اٹارنی جنرل نے ہی کیس کو پلیڈ کرنا ہے اس سائڈ سے، دوسری سائڈ سے تو اب جب صحت جرم سے انکار کر دیا ہے تو اب اس کی 15 تاریخ جو ہے وہ 15 فروری کو جو ہے وہ اب اس کی دوبارہ جب سماعت ہوگی تو اس میں چانس یہ ہے کہ جو ان پہ الزامات انہوں نے انکار کیا ہے اس میں اٹارنی جنرل یا جو بھی ان کا کوئی نمائندہ ہوگا وہ ان سے اس حوالے سے سوالات کرے گا، پوچھے گا، پھر یہ بیان حلفی کی بات بھی سامنے آئے گی۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اب جیسے جیسے یہ کیس بڑھتا جائے گا مزید انکشافات اس حوالے سے ہوں گے، کیونکہ جب چارج فریم ہو گیا ہے، جب معاملات اب چل پڑے ہیں تو زینب ڈیفینیٹلی چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہوں گی۔ پھر اس کے بعد فائنلی عدالت فیصلہ کرے گی اور توہین عدالت کے اندر جو ہے وہ مقدمے میں کیونکہ کارروائی کی جا رہی ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ سزا سنا سکے، اور سزا 1 دن کی ہو، 1 گھنٹے کی ہو یا 6 مہینے کی ہو، سزا ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں 15 فروری کو جب یہ دوبارہ کیس ٹیک اپ ہوتا ہے تو یہ کس طرف جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ شاداب ریاض تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔